بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے درمیان حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیر حق خطیب کو پیر مانتے ہیں وہ پیر ہے ہی نہیں، کیونکہ پیر کی 4 شرائط ہیں۔ اگر ان 4 شرائط میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو، ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو وہ پیر ہو نہیں سکتا۔ بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ پیر کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی تو ہو، عقیدہ بھی درست ہو، اس کا صلح کلیت نہ ہو۔ دوسری شرط لکھی گئی ہے کہ اس کو اتنا علم آتا ہو کہ کتابوں سے مسائل نکال سکے، کتابوں سے مسائل کو ڈھونڈ سکے۔ تیسری شرط یہ لکھی گئی ہے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ لکھی گئی ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم تک پہنچتا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ پیر حق خطیب کے اندر یہ 4 شرائط ہی نہیں پائی جاتی تو پیر کیسے ہے؟ سنی وہ کہیں سے لگتا نہیں ہے، پھر اس کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ کتابوں سے علم نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، تو یہ پیر حق خطیب کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ فاسق و معلن ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، جو ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھے وہ گنہگار ہے۔ اور پھر اس کے جو بال ہیں، زلفیں جو ہیں، یہ کندھوں سے نیچے جا رہی ہیں، اور کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ مردوں کو حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جو مرد عورتوں سے مشاہبت کریں، جو عورتیں مردوں سے مشاہبت کریں، ان پر لعنت ہے۔ مردوں کے لیے کندھے سے نیچے بال رکھنا، زلفیں رکھنا یہ حرام ہے، مگر اس کی زلفیں دیکھی جائیں پیر حق خطیب کی تو اس کی زلفیں کندھوں سے بھی نیچے آ رہی ہیں، تو یہ پیر کہاں کا ہو گیا؟ نہ اس کو شریعت کا پتہ ہے، نہ طریقت کا پتہ ہے، تو یہ پیر کیسے بن گیا؟ جو یہ زنجیر نکالتا آنکھوں میں سے، جو یہ چین نکالتا آنکھوں میں سے، اور جو یہ موتی نکالتا ہے آنکھوں سے، اور جو یہ منہ سے سوئیاں نکالتا ہے، منہ سے کیلے نکالتا ہے، کیا یہ کرامت ہے؟ کیا یہی کرامت ہے؟ کیا کرامت کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک مجمع جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو وائرل کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری کرامت ہے؟ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کرامت دکھاتا نہیں ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ اپنی کرامت دکھانے کے لیے لوگوں اتنا بڑا بڑا مجمع جمع نہیں کرتا۔ اور پھر کرامت تو وہ ہوتی جو عقل میں نہ ہے۔ کیا یہ کیلے نکالنا، یہ زنجیریں نکالنے کرامت ہے؟ اس کو پر تو ولی کی تعریف، پیر کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، پھر یہ پیر کیسے بن گیا؟ آج ہر کوئی پیر بنا بیٹھا ہے، 2 ٹکے کے لوگ بھی پیر بنے ہوئے، کوئی چاول والے سرکار بنا ہوا ہے، کوئی زلفوں والے سرکار بنا ہوا ہے، کوئی شلوار والے سرکار بنا ہوا ہے۔ اگر اقرار الحسن یہ بے نقاب نہیں کرتا اس کی کرامتوں کو، اس کے شعبہ بازی کو بے نقاب نہیں کرتا، تو اس کی تنہا کہیں ولی، کہیں 2 ٹکے کے پیر بنے ہوتے، کہیں جعلی پیر بنے ہوئے ہوتے۔ اور پھر لوگ اس پیر حق خطیب کی وجہ سے جو حق ہیں، جو صحیح ہیں، جو واقعی میں اللہ والے ہیں، ان کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس پیر حق خطیب کی وجہ سے لوگ تمام اولیاء کو غلط کہہ رہے ہیں، تمام ولایت جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، سب کا رد کر رہے ہیں، ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں، خالی ایک پیر حق خطیب کی وجہ سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک 4,000 کا جعلی نوٹ دیکھا ہے؟ کہ آپ نے آج تک 10,000 کا جعلی نوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اصلی نوٹ نہیں آیا۔ اگر اصلی آتا تو اس کا جعلی، اس کی نقل بھی آتی۔ 5,000 کا نقلی نوٹ آپ نے دیکھا ہے، کیوں دیکھا ہے؟ کیونکہ اس کا اصلی موجود ہے، اصلی موجود ہے تو نقلی بھی آیا۔ پتہ لگا کہ اصلی موجود ہے جب ہی تو جعلی بنا ہے، اگر اصلی نہ ہوتا تو جعلی پیر بھی نہ ہوتے۔ ہم لوگ جعلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم لوگ 2 نمبر پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں سارے پیر ہی ایسے ہیں، پھر کہتے ہیں سارے اللہ والے ہی ایسے ہیں۔
اگر ہمیں کوئی سامان لینا ہوتا ہے، کوئی کپڑا لینا ہوتا ہے، کوئی برتن لینا ہوتا ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، ہر جگہ جگہ پوچھتے ہیں، اس کی کوالٹی کو معلوم کرتے ہیں، اور جب پیر کی باری آتی ہے تو ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر تحقیق کہاں چلی جاتی ہے ہماری، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ ہو گیا، ہمیں لوٹ لیا گیا۔ بھائی آپ نے تحقیق کری یا نہیں کری تھی، یہ پیر ہے کیسا؟ اور پھر جو پیر 2 نمبر پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے حق خطیب، اگر اس کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، اس کے شعبہ بازو کو نہیں دکھایا جاتا، پھر نہ جانے کتنے معصوم لوگ اس کے پاس چلے جاتے، نہ جانے کتنے غریب لوگ اس کے پاس چلے جاتے، اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن غلط کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو بے نقاب نہیں کرتا تو اس کا مجمع بڑھتا رہتا، نہ جانے کتنے معصوم لوگ اس کے بہکاوے میں آ جاتے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اور پھر حق خطیب جیسے پیروں کو پکڑنا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے، پھر حق خطیب جیسے پیروں کو قید کرنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے ہی صوفیاء کرام بدنام ہو رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہی اولیاء کرام بدنام ہو رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ہی بزرگان دین بدنام ہو رہے ہیں، ان 2 ٹکے پیروں کی وجہ سے، ان 2 نمبر پیروں کی وجہ سے۔